کل کے درس میں سورت کا لفظ، اس کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہوتا ہے، سورت کس کو کہتے ہیں، فاتحہ اس کے کتنے معنی احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، اور فاتحہ سورت کے فضائل کیا ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر کتنے فضائل ہیں، وہ الحمدللہ ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیے۔ سورت فاتحہ اور مکی، ان تینوں کی تشریح اور تفسیر ہونے کے بعد آپ سب کے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کی ابتدا میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ہر سورت کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک اور چیز پڑھتے ہیں جو عموماً قرآن پاک میں لکھی ہوئی نہیں ہے، جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو اعوذ باللہ ہے اس کو تعوذ کہا جاتا ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ لکھا ہوا تو نہیں ہے، پھر ہم پڑھتے کیوں ہیں اس کو؟ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ قرآن پاک کے اندر بظاہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اعوذ باللہ تعوذ لکھا ہوا تو نہیں ہے، ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے ایک دوسرے مقام پر اللہ نے واضح طور پر اس کا حکم دیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرو نا تو اللہ سے شیطان کی پناہ مانگ لیا کرو۔ وہ پورا واقعہ انشاءاللہ سورہ بقرہ میں آئے گا، آگے بھی مختلف صورتوں میں آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا تھا نا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس اکڑ گیا تھا، میں نہیں سجدہ کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا سجدہ نہیں کرتا تو فخرج فإنک رجیم، نکل جا میری دربار سے۔ اس نے آگے سے کہا تھا رب انظرنی الی یوم الدین، مجھے قیامت کی صبح تک مہلت دے دیں۔ وہ پورا واقعہ آئے گا۔ اللہ نے کہا تھا چل تجھے مہلت بھی دیتا ہوں، تو کرے گا کیا؟ کہا میں تیرے بندوں کو، نیک بندوں کو راستے سے تھڑکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تو ان کو تھڑکانا کتنا ہی تو زور لگا لے، بس اگر انہوں نے ایک بار کہہ دیا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تو قیامت کی صبح تک اس کے نیڑے نہیں لگ سکے گا۔ اس لیے فرمایا گیا شیطان وسوسہ ڈالے گا، جب دل میں وسوسہ ڈالے نا کسی بھی وقت تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا شیطان وسوسہ کیسے ڈالتا ہے، آپ کے ساتھ عموماً ہوا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے یار میں تو پیدا ہوا ہوں میرے ماں باپ کی وجہ سے، میرے ماں باپ ان کے ماں باپ کی وجہ سے، ان کو بھی کسی نے بنایا ہے، ان کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے۔ آخر سوچتے سوچتے بندہ ہوتا ہے یار اللہ کو کس نے بنایا ہو؟ بندے کے دماغ میں آتا ہے ہر چیز کو بنانے والا کوئی ہے، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا جب یہ دماغ میں بات شیطان ڈال دے نا، حدیث مبارکہ میں آگے بالکل بند لگا دیا، جب یہ بات ذہن میں فوراً کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے آگے ہماری بس ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ تھا، ہم نے پڑھ لینا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا نا، شیطان جو وسوسے ڈالتے ہیں نا، میرا اللہ اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان 18,000 پردے قائم فرما دیتے ہیں، اب وہ وسوسہ ڈال ہی نہیں سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بڑی مضبوط قسم کی، فرمایا غصہ آ رہا ہے نا، غصے کے وقت آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سارا غصہ میرا رب دور فرما دے گا۔ یہ غصہ پڑھنے کی دعا ہے۔ تو اس لیے یہ اعوذ باللہ ہم نے، اب فقہی طور پہ مسئلہ کیا بنتا ہے، آپ ہر عبادت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، لیکن اعوذ باللہ آپ عبادت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ اعوذ باللہ صرف آپ کو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے پڑھنی ہے۔ تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ کرنی ہے۔ وجہ انسان زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبتیں بھی کر لیتا ہے، 100 قسم کی برائیاں کر لیتا ہے، جب رب کا قرآن پڑھنا ہے نا تو یہ اعوذ باللہ وظیفہ اس چیز کا کہ ہم جیسے ہی اعوذ باللہ پڑھیں گے میرا اللہ اس سے ہماری زبان پاک کر دے گا۔ رب چاہتا ہے جب میرا الفاظ، یہ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، کلام وہ ہوتا ہے جو متکلم کے منہ سے نکلتا ہے، اللہ کی شان کے مطابق اللہ کی زبان سے نکلے، تو اللہ چاہتا ہے میرے الفاظ جب بندہ دہرائے نا تو اس سے پہلے اس کی زبان پاک ہونی چاہیے۔
جب پاک ہو گئی پھر رب میرا چاہتا ہے میری تعریف ہونی چاہیے، تو تعریف سے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اس لیے صحیح مسئلہ بنتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے اندر بھی سورہ فاتحہ کی جب آپ تلاوت کر رہے ہو، ثنا پڑھ لی، اس سے پہلے تو نہیں پڑھنا، ثنا کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ختم کے بعد جب اگلی سورت پڑھنی ہے، اب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی اور اگلی سورت سٹارٹ کر دی، نماز پھر بھی ہو جائے گی، آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اعوذ باللہ کے بعد ہمارے پاس لفظ آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں آپ کو 2-3 نکتے آپ کو دے رہا ہوں، یہ ذرا سنیے گا غور سے۔ قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ سے اور بسم اللہ کی ابتدا با سے، یہاں با سے ہو رہی ہے۔ جب قرآن پاک کا آخری لفظ آپ نکالتے ہیں تو وہاں لفظ آتا ہے من الجنۃ والناس۔ ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی ہے با سے، اور اختتام سین پہ ہو رہا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سارے قرآن کو درمیان سے 1 منٹ کے لیے سوچ کے ہٹاؤ، با اور سین کو ملاؤ تو لفظ بنے گا بس۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے آپ کی ہدایت کے لیے بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک بس یہی کتاب کافی ہے، اس کے علاوہ آپ کو ہدایت کسی اور جگہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی سی ہی کافی ہے۔ پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت سمجھیں۔ فرماتے ہیں جس نے بسم اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت غالباً فرماتے ہیں جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نا، اس کے ایک ایک لفظ پہ میرا اللہ 4000 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹوٹل 19 حروف ہیں، با سین میم الف لام پھر الف پھر لام، یہ 19 حروف ہیں۔ جہنم کے داروغے بھی 19 ہیں۔ جو بندہ صدق کے دل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، میرا رب ایک حرف کے بدلے جہنم کے ایک داروغے سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ ایک اور یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ 24، یہ علماء کے اپنے تجربات مزید پھر احادیث مبارکہ اس کی تائید میں مل جاتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہیں۔ ٹوٹل ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن اور رات کے۔ 24 گھنٹے میں سے 5 گھنٹے آپ نمازوں کے نکال لیں۔ جب 5 گھنٹے نکل گئے، 24 سے 5 نکلے تو 19 بچ گئے۔ اب جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ شروع کر دیتا ہے نا، میرا اللہ ہر حرف کے بدلے اس کا بقیہ 19 گھنٹے جو بچے، ہر گھنٹے کو باقاعدہ عبادت شمار کر دیتے ہیں۔ تو 5 گھنٹے ہمارے نمازوں کے نکل گئے، بقیہ 19 گھنٹے بچ رہے تھے، ہم نے بسم اللہ پڑھنا شروع کر دی، وہ 19 گھنٹے بھی عبادت ہو گئے، تو 24 گھنٹے کی زندگی عین عبادت بن گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی نا، احادیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ جب یہ نازل ہوئی، بادل مغرب سے مشرق کی طرف دوڑے، ہوائیں ساری ساکن ہو گئی، سمندر میں سکون ہو گیا، پوری کائنات پوری ٹھہر کے پوری توجہ کے ساتھ اس کو سننے لگی۔ میرے رب نے اپنے جلال کی قسم اٹھا کے فرمایا، جو بندہ اپنے کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے گا، میں رب اپنے جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کے کام میں برکتیں نازل فرما دوں گا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع، ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ ایسے بے برکت اور دم کٹا ہو جائے گا، اور جو بسم اللہ پڑھ کے شروع کر لیتا ہے، میرا اللہ پھر اس کے اندر برکتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ کل میں نے ذکر کیا تھا بسم اللہ میں با جو آ رہی ہے، سب سے پہلے با، اس کے عربی لغت کے اعتبار سے 3 معنی بنتے ہیں۔ نمبر 1 مصاحبت، نمبر 2 استعانت، اور نمبر 3 تبرک، برکت۔ مصاحبت کا معنی ہے شروع اللہ کے نام کے ساتھ، استعانت کا معنی ہوگا شروع اللہ کی مدد کے ساتھ، اور با برکت کے لیے ہو تو معنی ہوگا شروع اللہ کی برکت کے ساتھ۔ اسم، اس کا تو معنی ہے نام۔ اسم کے بعد آگے صرف 3 لفظ ہیں بسم اللہ میں، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ اللہ یہ میرے اللہ کا ذاتی علم ہے، اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لصفات الکمالیہ، اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کے اندر تمام صفات کامل طریقے پہ ہوں۔ اب اللہ ایک ہے،
وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کا جو علم ذاتی ہے نا، لفظ اللہ، آپ پوری عربی اردو انگلش ڈکشنری نکال کے دیکھ لیں، لفظ اللہ واحد ہی ملے گا آپ کو، اس کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا۔ اللہ واحد ہے، اللہ کا نام بھی واحد ہے، اس کا نہ تثنیہ آتا ہے نہ جمع آتا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ میرے اللہ کی دو صفات ہیں۔ ویسے تو میرے اللہ کے صفاتی نام ڈھیر سارے ہیں، 99 تو عام طور پہ قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہوتے، 2000 کے قریب صفاتی نام ہیں، لیکن یہ ان صفاتی ناموں میں سے غالب ترین جو صفات ہے وہ الرحمن الرحیم میں۔ مفسرین فرماتے ہیں الرحمن عام الرحمت ہے، رحیم تام الرحمت ہے۔ رحمان میرا رب ہر ایک پہ ہے، کافر پہ بھی ہے، مسلمان پہ بھی ہے، ہر ایک پہ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے نا کہ وہ کفر کرنے کے باوجود، گناہ کرنے کے باوجود رزق کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے نا، کفر کرنے کے باوجود، نافرمانی کرنے کے باوجود نرم گرم بستروں کے اوپر سو رہے ہیں، کفر کرنے کے باوجود رات کو سوتا ہے، صبح آرام سے اٹھ بھی لیتا ہے۔ یہ اللہ عام الرحمت ہے، رحمان سب کے لیے ہے۔ یہ اس لیے رحمان والی صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ لگ ہی نہیں سکتی۔ اس میں بھی آپ ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ واحد ہے، اس کا نام بھی واحد ہے۔ الرحمن یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، بندوں پہ نہیں بولی جا سکتی، اس کا بھی نہ تثنیہ آتا ہے نہ جمع آتا ہے۔ رحمان نانی، رحمان نونا، یہ نہیں ہے عربی میں نہ اردو میں، یہ واحد ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جن ناموں کے ساتھ رحمان ہو جو اللہ کے ساتھ خاص ہوں، بندوں کے اوپر ان کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کسی کا نام رکھا ہے عبد الرحمن، کسی کا نام رکھا ہے فضل الرحمن، ٹھیک ہے، اب اس کو صرف رحمان کہنا، اس کو صرف جو ہے نا صرف رحمان، عبد کو اور فضل کو نکال دینا، یہ توہین ہوگی اور کہنے والا سخت ترین گناہ گار ہوگا۔ آگے لفظ ہے الرحیم، رحیم کا معنی بھی رحمت والا ہے، لیکن رحیم میں رحمت رحمان سے کم ہوتی ہے۔ رحمان وہ ہوتا ہے جو ہر ایک پہ مہربان ہو، رحیم وہ ہوتا ہے جو صرف مسلمانوں پہ مہربان ہو، اپنوں پہ مہربان ہو، پرایوں پہ نہیں ہے۔ اس لیے رحیم یہ اللہ پر بھی بولا جاتا ہے اور اللہ کے علاوہ مخلوق پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات قرآن پاک میں رحیم کے عنوان سے ذکر کی ہیں، تو رحیم یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر بولا جا سکتا ہے، رحمان کسی پہ نہیں بولا جا سکتا۔ یہ الحمدللہ آج ہماری اعوذ باللہ اور بسم اللہ ان دونوں کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گئی۔ تو بسم اللہ کا ترجمہ بنا شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل انشاءاللہ الحمدللہ